پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم سب پریشان ہیں ملک کے حالات سے اور اس طرح پریشان ہے کہ ہم ان میں تبدیلی چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے بحیثیت پڑھے لکھے پاکستانی کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. بار بار ہم کہتے ہیں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. حالات کی تبدیلی کے لیے ہمیں حالات کی خرابی کی جڑ پر پہنچنا ہے. بحیثیت میڈیا پرسنز وہ جڑ ہے کیا؟ مطلب آپ نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل کرائسس ہے. ثنا کا خیال ہے کہ یہ معلومات کا بحران بھی، ہم سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں، اور گربانی صاحب کا خیال ہے کہ یہ دوری ہے، ہم نے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش نہیں کی، کوشش کرنی چاہیے. ذمہ داری ہم نے آگے کرنا کیا ہے، کریکٹیو میئر کیا ہے اس تمام حالات کے اندر؟ صرف ہم بحث کرتے جائیں، تجزیہ کرتے جائیں، یا پرسکرپشن کی طرف جائیں کہ جی یہ ہمیں اقدامات تجویز کرنے؟ دیکھیں طلعت، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا کام پرسکرپشن کا نہیں ہے. میڈیا کا کام صرف ڈائگنوز کرنے کا. اٹس کائنڈ آف اے جوری جو فیکٹس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیتی ہے. تو میڈیا کو فیکٹس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دینی چاہیے. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معلومات ہیں بھی تو کتنے لوگوں کے پاس. ہمارے ہاں جو میجورٹی آف پاپولیشن ہے وہ ابھی بھی اسٹیٹ رن میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. امید پرزاد صاحب اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں. جو 60% کیپٹیو آڈینس ہے، جو میجورٹی آف ووٹنگ پاپولیشن ہے، اٹ از ڈیپینڈنگ آن اسٹیٹ میڈیا. اور جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، کیبل آپریٹنگ میڈیا ہے، دیر از اے فلڈ آف انفارمیشن جو اربن بیسڈ ہے. وہاں پہ 100 چینلز کی چوائس ہے، ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں ہے، سو دے کی ناٹ اسٹک ٹو نیوز. اینڈ دیئر فور جو کرائسس ہم اپنے شہروں میں بیٹھ کے بنا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید میجورٹی آف پاپولیشن اور گاؤں کے اندر ٹریول کرتے ہوئے نا یہ بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو مین اسٹریم سے جاتا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ آپ ان ایریاز کے اندر جائیں، فرینکلی آپ اپنا پروگرام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پروگرام چھوڑے چینل نہیں نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ کوئی اور ہی چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں شہروں میں بیٹھ کے کہ بھئی بہت بڑا کرائسس ہے ملک میں، جبکہ عام لوگ لا تعلقی اور محرومی کی وجہ اس کی یہی ہے کہ حکومت نے جو کمیونٹی ایف ایم براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہیں ان کو بھی نیوز کی اجازت نہیں دی. ریجنل لینگویجز میں کمیونٹی نیوز اور کمیونٹی ڈیبیٹ ابھی تک جنریٹ نہیں ہو پا رہی. 2003 سے ہم کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا پرائیویٹائز کر دیا، مگر ریڈیو اسٹیشنز، کمیونٹی ایف ایم ریڈیو اسٹیشن وہ رول پلے نہیں کر رہے جو کہ ہم نیشنل لیول پہ بیٹھ کے آپ کا جو آؤٹ لیٹ نہیں مل رہی. آپ کے آرگومنٹس میں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیک اوے جو ہے، جو ہمیں سمجھ آیا، جو موٹی بات ہے وہ یہ کہ کام کریں، حقائق کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، تجویز نہ کریں. ڈاکٹر محیط کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کال فار ایکسٹرا آرڈنری کنڈکٹ اینڈ پرسکرپشنز. ٹھیک ہے، ہم ایک نارمل صورتحال میں اگر ہوتے تو ہم یہ کرتے رہتے. کیا اس صورتحال کے اندر ایک انفارمل پبلک ریپرزینٹیٹو کے طور پر لوگوں کی اوپینین کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے پرسکرپشنز دینا آپ خیال میں جائز ہے یا نہیں؟ دینی چاہیے پرسکرپشنز تو دینی چاہیے کہ لوگ آپ کو ایک لیڈرشپ کی، تھاٹ لیڈرشپ کی پوزیشن میں دیکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میڈیا کا اکثر حصہ جو ہے وہ تھاٹ میں کوئی اتنا زیادہ ویل ڈیولپ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی اتنی ایڈیٹوریل پالیسی کا بھی کانسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہیں خود سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ٹیلی ویژن چینلز کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو آپس میں ایک ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی ہے ان کی 2 گھنٹے کی، وہ ایک آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیا ہوا، اس کرائسس کا کیا حل نکلے گا. تو لوگوں کے بڑے انڈیپینڈنٹ آئیڈیاز ہیں. اس کے باوجود جو پاکستان میں ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا اور آپ جس سوال پہ مجھے چھوڑ گئے تھے، کہ پاکستان میں پاورٹی آف آئیڈیاز بہت زیادہ شدید ہے. پاورٹی آف آئیڈیاز کیا ہیں؟ آپ ایک بہت بڑی چیز اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان میں ایک جملہ اردو میں دہرایا جاتا ہے، اسلام ہر دور کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس سینٹینس کے اندر انہیرنٹ لاجک یہ ہے کہ دور اور ٹائم اور وقت میں تبدیلی آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک ایسی براڈ فلسفی ہے جو ہر نئے آنے والے دور کے لیے سولوشنز پیدا کر سکتا ہے. اس میں انوویٹیو ایبلٹی ہے، وہ اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرے گا. لیکن وہ تمام لوگ جو یہ نعرہ دیتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا 1500 سال پہلے اسلام بائی اینڈ لارج تھا، کپڑے بھی وہی جو عرب پہنتے تھے، داڑیاں بھی اسی طرح سے آپ رکھ سکتے، وہی سب کچھ در حقیقت اسلام ہے. جو ایگزیکیوشن آف دا آئیڈیا ہے، یونیورسل آئیڈیا ہے، وہ اس ایگزیکیوشن کے بعد وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح پہلے ایگزیکیوٹ ہوا تھا. آئیڈیا یونیورسل لیکن ایگزیکیوشن وہی ہونی چاہیے. جب آپ نے بلے شاہ کا کہا، آپ نے کہا، میں نے بلے شاہ بالکل صحیح ہے، اقبال بھی صحیح ہے، بٹ ایشو از دس کہ جب آئیڈیا، آپ نے کہا کہ آئیڈیاز تو یونیورسل ہوتے ہیں. ہر آئیڈیا تھوڑی دیر کے بعد اس کو جب نئے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں، جیسے اسلام ایک آئیڈیا ہے. اسلام کیا ہے؟ کرسچینٹی، اسلام بنیادی طور پہ آئیڈیاز ہیں، خیالات ہیں، تھاٹس ہیں. اس تھاٹ کو رینیو کرنا ہے، رینوویٹ کرنا ہے، اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. یہ کس نے کرنا؟ میڈیا کرے؟ نہیں، یہ لوگوں نے کرنا ہے. پاکستانی سوسائٹی میں پاورٹی آف تھاٹس ہے. پاکستانی سوسائٹی آئیڈیاز میں لوگ ہیں نا، لیکن پڑھے لکھے دیکھیں کیا کرتے ہیں. پاکستان میں 2 قسم کے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اسلام کے نام پہ بنی تھی، دیئرفور اس کو اس قسم کی ہونی چاہیے. دوسرے وہ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، جو امریکہ سے اور برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیکولر ہونا چاہیے، لیکن ان کی تمام سیکولرزم آئیڈیاز میں کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کتابیں پڑھ کے کہیں سے آ گئے ہیں برطانیہ سے، یا وہ بار بار انقلاب فرانس کی بات شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی والٹائر اور شیکسپیئر اور مطلب اس طرح کی. تو کوئی اوریجنل آپ کو آئیڈیاز یہاں نظر نہیں آتے. ہم 10 سال سے کہہ رہے ہیں وی آر پارٹنرز ان وار اگینسٹ ٹیررزم. ہم نے کوئی نیا آئیڈیا نہیں پیدا کیا امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم اور وجوہات کے وجہ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں. قربانی کو میں اس کو یہ تمام بحث جو ہے
یہ اس بحران کے حل کی طرف ہمیں لے جائے گی؟ پہلے تجویز ہمیں دینی چاہیے میڈیا کو بیٹھ کے جی کہ حکومت یہ کرنا چاہیے اس کو، یہ بہت ضروری ہے، دوریاں ہیں تو اس کو کرنا چاہیے، میں نہیں کرنا، ضرورت ہے اس کی کہ نہیں؟ ضرورت تو ہے طلعت صاحب، کیسے ضرورت نہیں ہے؟ اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید ہم جب یہ پروگرام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، یہ تو اب انٹرنیشنل میڈیا ہے، گلوبل ولیج ہے، باہر کے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں۔ جب آپ باہر کے میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہاں تو قائد اعظم پہ بات کی جاتی ہے، کوئی بلیور تھے یا نہیں تھے۔ یہ صرف ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جی پاکستان کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظریات تھے یا اسلامی نظریات نہیں تھے۔ انٹرنیشنل آپ چلے جائیں سارے چینلز پہ، وہاں پہ یہی پاکستانی لوگ طارق علی دوسرے وہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اب سندھ میں جائے، میرے مجھ صاحب سے پروگرام میں نے روس کے انقلاب، فرانس کے انقلاب پہ جیک جیکسن روسو پہ جب بات کی تو مجھ صاحب بھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگ، باقی چینلز پہ ڈسکس کیوں نہیں ہوتا؟ تو کرنا چاہیے، تھاٹ پرووکنگ کرنی چاہیے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ پیپلی لائیو ہے، نتھا زندہ ہے، ہم نے کہا کہ جی کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے پیک اپ کریں جی، چلیں کوئی نہیں چلیں۔ بھئی مسائل ہیں، جیسے آپ نے طلعت صاحب فرمایا پہلے کہ آپ کے لوگ بیٹھے تھے تو کیوں نہیں کیے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، بینظیر صاحب ہوں، اسی طرح بلوچستان میں جو بھی آئے کہ جی مجھے میں آپ کو طلعت صاحب آپ کو بھائی سمجھتا ہوں، تو وہ سامنے جواب آتا تھا جی آپ کے تو سردار تھے، وہ کام کیوں نہیں کیے؟ جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں مانگنا، وہ ہم تو آتے ہیں کہ آپ کو بھائی کہنے کے لیے آئے ہیں، ہم اینگری ینگ مین نہیں ہیں، یہاں سیاستدان ملتے ہیں۔ میں چودھری نثار علی صاحب کو کوٹ کروں گا، میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا، اسی لیے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی تھے اس پروگرام میں جب ہمیں بلایا گیا تھا، میں نے کہا تھا جب سندھ کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ، اب بلوچستان کے لوگ چودھری نثار علی صاحب کو آج بھی جب سندھ گئے تھے کچھ دن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ قائد حزب اختلاف ہیں، پنجاب کے قائد نہیں ہیں۔ اب جب وہاں پہ تقریر کرتے ہیں کہ 9 کروڑ لوگوں پہ 3 صوبے چڑھ کے دوڑتے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا۔ ٹھیک، پیغام جو ہے ہمیں جو پیغام دینا ہے اس میڈیا کے پلیٹ فارم کے تحت وہ دینا ہے جس سے لوگوں کا احساس محرومی کم ہو۔ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہے۔ مبشر لقمان has just joined us and Sana is also online۔ ناظرین بریک بعد واپس آتے ہیں، میڈیا ان حالات میں کیا کریں، اسٹے ٹیونڈ۔